بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق اسماء ظروف مبنیہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ 18 الفاظ ہیں۔ ان میں سے 14 الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ 15واں، 16واں، 17واں اور 18واں یعنی آخری 4 الفاظ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا ہے اعوذ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کبھی۔ یہ ظرف زمان ہے، مستقبل منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی پورے آئندہ کے زمانے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں مستقبل منفی کا استغراق۔ یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے لا اراہ اعود، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ بہت زیادہ غصہ آ چکا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اور لڑنے والا کہہ رہا ہے لا اراہ اعود، اب میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ بولنے والے عام طور پہ اگلے دن آ جاتے ہیں، بلکہ 1 گھنٹے بعد ہی آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور پھر آ کر دوسری دھمکی دے رہے ہوتے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ جس نے 1 گھنٹہ پہلے کہا ہوتا ہے نا میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا، 1 گھنٹے بعد وہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ جو کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں دیکھوں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا، کبھی نہیں ستاؤں گا، کبھی جرم نہیں کروں گا، کبھی جو اقبال جرم کرنے کے بعد جب ان کو سزا ملتی ہے تو وہ آئندہ اقرار کرتے ہیں کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، میں یہ چیز کبھی نہیں کھاؤں گا، میں یہ چوری کبھی نہیں کروں گا۔ تو ایسے کبھی کے لیے عربی میں اعوذ آتا ہے۔ 16واں لفظ ہے امسی۔ یہ گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رأیت زیدن امسی، میں نے زید کو گزشتہ کل دیکھا۔ امسی، میں نے زید کو کل دیکھا۔ اردو میں گزشتہ نہیں بولتے، اردو میں گزشتہ کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے کل ہی بولتے ہیں، لیکن عربی میں گزشتہ کل کے لیے امسی آتا ہے، آئندہ کل کے لیے غدن آتا ہے۔ غدن اس میں متمکن ہے، معرب ہے، اس پر اسی لیے تنوین آ رہی ہے، اور یہ جو امسی ہے یہ مبنی ہے، یہ کسرے پر یعنی زیر پر مبنی ہے۔ 17واں لفظ الآن، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، ابھی کو کہتے ہیں۔ یہ موجودہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رأیت زیدن الآن، رأیت زیدن الآن، میں نے زید کو ابھی دیکھا۔ الآن، آن کہتے ہیں وقت کو، آن وقت، حین وقت۔ اس کے شروع میں جب الف لام لگ جاتا ہے نا تو یہ موجودہ وقت کے لیے آ جاتا ہے، جیسے یوم کہتے ہیں دن کو، جب الف لام لگ جائے گا الیوم تو مطلب ہے آج، یعنی الیوم کا ترجمہ آپ کرتے ہو کہ آج، تو یہ آج کیسے بنا؟ یوم کہتے ہیں دن کو، اور الف لام لگنے سے وہ دن مخصوص ہو گیا۔ مخصوص ہونے پر کون سا دن ہوا؟ بھائی جس دن میں ہم جی رہے ہیں وہی دن ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ اور آخری لفظ لما، یہ بھی ظرف زمان ہے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرط کا معنی دیتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے۔ شرط کے لیے آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوا، دیکھیں شرط کے لیے آیا تو اب اس کا ترجمہ ہوگا جب، جہاں، جو، یہ ان میں سے کوئی ترجمہ ہوگا۔ یہاں سے تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی شرط کے اعتبار سے۔ ظرف زمان کے اعتبار سے ہم نے پھر پکڑا کہ یہ تو جب ظرف زمان کی شرط ہے، یعنی وقت کی شرط ہے، تو ہم اس کے لیے لفظ آتا ہے جب تم یہ کام کرو گے، تو یہ تو ہو گیا مستقبل، لیکن لما آتا ہے ماضی کے لیے، جب میں نے یہ کیا، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب ہنس رہے تھے، تو یہ جو جب ہے ماضی کے لیے، اس کی جگہ لما آتا ہے۔ جیسے لما جا زیدن، جب زید آیا، خرجت لاستقبالہ، تو میں اس کے استقبال کے لیے نکلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اردو میں اس کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے چونکہ تم نے یہ کام نہیں کیا، لم تفعل ھذا العمل، یہ میں ویسی نارمل سی عربی بنا رہا ہوں، فصیح عربی نہیں ہے، چونکہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ لما جو ہے جب اور چونکہ، اس کے ان دو لفظوں سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔